خوشامدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں 5 گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی۔ ٹھیک 9:30 بجے جسٹس جواد الحسن صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور آواز لگی میاں محمد شہباز شریف، لیکن میاں محمد شہباز شریف کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ چیف جسٹس جواد الحسن صاحب نے پوچھا ملزم نہیں آیا؟ جواب ملا کہ نہیں، ابھی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے دوسرے کیسز کی مختصر سماعت کی، اگلی تاریخیں پڑھ گئیں اور پھر جسٹس صاحب کمرہ عدالت سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب شہباز شریف صاحب آئیں گے تو پھر اس کی سماعت شروع کریں گے۔ شہباز شریف صاحب 9:55 پر کمرہ عدالت میں پہنچے۔ 10:30 بجے کے قریب سماعت کا آغاز ہوا۔ اب 10:30 بجے جب سماعت کا آغاز ہوا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے وکیل ابھی نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کے وکیل جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کورٹ نمبر 5 میں موجود تھے، جہاں پر رمضان شوگر مل کا کیس لگا ہوا تھا۔ تو بیرسٹر امجد صاحب ابھی آئے نہیں تھے، لیکن شہباز شریف صاحب روسٹم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اجازت سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل چونکہ میرے پاس اخبارات آ رہے ہیں تو جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا معاملہ ہے، ابھی انہوں نے اتنی بات کی تو جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیے شہباز صاحب یہ دیکھیں پلیز، آپ دیکھیں ریلیونٹ رہیں، اور یہ انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے کورٹ روم کو آپ پریس کانفرنس کا فورم نہ بنائیں، آپ اپنی پریس کانفرنس کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ صحافیوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی بات ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے اپنا جو کنسرن ہے وہ بتا دیا ہے، جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے اپنا کنسرن بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ بے شک 8 بجے تک بولتے رہیں، اب آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو خاموشی سے سنتا رہوں گا۔ تو یہ کہنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنی پوری مکمل بات کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر، اور انہوں نے اپنا جو بات سامنے رکھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ترک کمپنی کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا معاہدہ کیا، بیڈنگ ہوئی، تو یہ بیڈنگ $420 ملین میں ہوئی، سائن ہو گئے، بات چیت مکمل ہو گئی، لیکن جب ہم فائنل نیگوشیشن کے لیے بیٹھے تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اڑ گیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور آپ اس میں سے کچھ پیسے چھوڑیں۔ انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ جناب چیزیں طے ہو گئی ہیں، بیڈنگ ہو گئی ہے، اس پر سائن ہو گیا ہے، آپ اب پیسے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے سارا دن ان کے ساتھ مغز ماری کرتا رہا، کبھی میٹنگ شروع ہو جاتی تھی، کبھی کینسل ہو جاتی تھی، اور رات 12 بجے تک جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ لگے رہے، اور رات 12 بجے تک میں نے $107 ملین کی کنسیشن لی اور $107 ملین میں نے کم کرائے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ملک کا اتنا بڑا فائدہ کیا اور اتنی زبردست ایک مینجمنٹ لے کر آئے کچرا اٹھانے کے لیے، اور آج آپ دیکھیں کہ کچرے کا کیا حال ہے۔ تو یہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے اپنی بات کی، 15 منٹ انہوں نے اس بات پر لیے، لیکن ابھی بھی بیرسٹر امجد صاحب جو ہیں وہ آئے نہیں تھے اور حمزہ شہباز بھی نہیں آئے تھے، تو کچھ دیر کے لیے عدالتی کارروائی پھر روک دی گئی۔ اب ہوا یوں کہ 11:05 پر حمزہ شہباز صاحب آئے کمرہ عدالت میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بیرسٹر امجد صاحب جو ہیں وہ آ گئے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اب میں سماعت کیا ہوئی اس پر میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس دوران انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ آج عدالت میں جیمرز لگے ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ اب کچھ لوگ وہاں پر قیاس یہ کرتے ہیں کہ چونکہ پچھلی سماعت کے دوران شہباز شریف صاحب نے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیلی فون پر نواز شریف صاحب سے گفتگو کر لی تھی، تو ان کی گفتگو روکنے کے لیے جیمرز لگائے گئے ہیں، لیکن جب ہم نے وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ لگائے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ عدالت کے کمرے میں رش بہت تھا اور وہ جو جیمرز والی ایک چھوٹی سی مشین تھی اس کی تار ایک اوپن جگہ سے گزر کے ایک شو میں لگی ہوئی تھی، اور اس کا تاریں بھی جو ہیں وہ اس کی اس طرح سے تھیں کہ اس میں شو موجود نہیں تھا، تو وہ بار بار ہل جاتی تھی یا نکل جاتی تھی۔ تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج پھر شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون پر بات کی، وہ ایئر پوڈز ان کو پکڑائے، ایک ان کے کارکن نے، غالباً کا نام بدر شہباز ہے، تو انہوں نے اپنے فون سے فون میں لایا اور وہ ایئر پوڈز شہباز شریف صاحب کو دیے، انہوں نے یوں رکھ کے اور کان پر یوں ہاتھ رکھ کے شہباز شریف صاحب فون پر کسی سے بات کرتے رہے، مجھے نہیں پتا وہ نواز شریف سے کر رہے تھے کسی اور سے کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کال ڈراپ ہو گئی اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے کال ملا کر دی اور انہوں نے دوبارہ بات کی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جب عدالت میں داخل ہوئے کیمرہ عدالت میں 11:15 پر، تو اس وقت شہباز شریف صاحب جو تھے وہ روسٹم پہ موجود تھے اور جرا ہو رہی تھی ایک گواہ کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیا بات ہو رہی تھی اور کیا چیز ہوئی، کارروائی کیا ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک شور و غل مچنا شروع ہوا، نعرے تو لگتے ہوئے وہ آ رہی تھیں، اور ساتھ ہی کسی نے ان کی مووی بنانا شروع کر دیا، یا موبائل آن کیا ہوا تھا، ان کے کارکن ان کے ساتھ تھے۔
تو اس پر جسٹس جواد الحسن صاحب بڑے سخت برہم ہوئے. انہوں نے چلا کر کہا کہ یہ تمام لوگوں کے فونز جن کے پاس موجود ہیں یہ ان کے فون ان سے چھین لیے جائیں. تو کسی سیکورٹی آفیسر نے کہا جی فون بند کر دیں. تو انہوں نے پھر غصے میں کہا کہ نہیں فون بند نہیں کرتے بلکہ ان کے فون چھین لیے جائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جتنے غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ سب کے سب باہر نکال دیے جائیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہے. اب واضح طور پر ان کا اشارہ محسوس ہوتا تھا کہ مریم نواز کی طرف ہے کیونکہ وہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ ہی ایک سب سے بڑی پرسنالٹی تھی. اس کے علاوہ جو لوگ موجود تھے وہ تو روٹین میں موجود ہوتے ہیں اور وہ شہباز شریف کے ساتھ تھے اور وہ انوائے بھی نہیں کر رہے تھے, وہ تو خاموشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, جن میں ہنا پرویز بٹ تھیں, جن میں مریم اورنگزیب جو کہ آج سب سے پہلے صبح پہنچی تھیں 9 بجے کے قریب وہ آ گئی تھیں, اور اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری موجود تھیں, طاہرہ اورنگزیب موجود تھیں, شائستہ پرویز ملک موجود تھیں, زیادہ تر خواتین تھیں. جو ہیں وہ سیف الملوک تھے مردوں میں, ایک رفیق رجوانہ صاحب آئے تھے. تو خواتین کی تعداد زیادہ تھی جو شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر آئی ہوئی تھی. تو ایک جو ہے وہ کمرے سے نکالنے کا جو کورٹ نے آرڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ بائی دا آرڈر آف کورٹ ان تمام غیر متعلقہ لوگوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے. لیکن یہ کہتے ہی ساتھ ہی کمرے میں خاموشی ہو گئی. تو پھر عدالت نے درگزر کیا اور بات آگے بڑھ گئی, کسی کو باہر نہیں نکالنا پڑا اور کارروائی شروع ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہوا کیا, 5 گھنٹے تک کیا ہوتا رہا کمرہ عدالت میں. 144 گواہان ہیں اس کیس میں. ان 144 میں سے 3 گواہان جو ہیں ان پر جرح ہو چکی ہے. آج چوتھا اور 5واں گواہ پیش کیا گیا. ایک گواہ نمبر 4 جو تھے وہ ابراہیم ملک تھے جو کہ FBR کے افسر تھے, اور گواہ نمبر 5 محمد شریف تھے جو کہ انکم ٹیکس کے سابق افسر تھے. ان سے بیرسٹر امجد صاحب نے طویل جرح کی, سوالات کرتے رہے, ان سے پوچھا خاص طور پر ابراہیم ملک صاحب سے کہ آپ کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی شخص کا آڈٹ کرنا ہے یا اس کی آڈٹ کے لیے سلیکشن کرنی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سلیکشن بیلٹنگ کے ذریعے بھی ہوتی ہے, کمپیوٹرائز بیلٹنگ کے ذریعے بھی ہوتی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے یہ شہباز شریف صاحب کی جو آڈٹ ہے اس کو اوپن کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ کلوز کر دیا گیا. انہوں نے کہا کیوں کلوز کر دیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئی تھی. اس بات کو بعد میں شہباز شریف صاحب جب روسٹرم پر آئے تو انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر کہا بھی کہ دیکھیے میرے آپ جیسے صاحب آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ میرے خلاف جو آڈٹ کھلا تھا 2014 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ میرے خلاف کوئی انکوائری نہیں ملی تھی, میرے خلاف کوئی بے ضابطگی نہیں ملی تھی. تو انہوں نے اس پوائنٹ کو نوٹ کروایا. اسی طرح سے محمد شریف صاحب تھے سابق انکم ٹیکس آفیسر, ان سے ان کی جو جمع کردہ رپورٹ تھی اس میں سے بیرسٹر امجد صاحب جو ہیں وہ سوالات کرتے رہے. وہ طویل ایک جرح تھی جو ٹیکنیکل گفتگو تھی کہ آپ نے یہ کاغذ لگایا ہے تو آپ نے یہ کاغذ کیوں نہیں لگایا, اور اگر آپ نے اس کاغذ میں یہ لکھا ہے تو یہاں پر یہ دستخط ہوئے ہیں, یہ دستخط کا کیا مطلب ہے. اس طرح کی بہت ساری طویل جرح ہوتی رہی. اس دوران جو لوگ ہتھکڑیاں لگا کر انتظار کرتے رہے, بہت ہی معصوم ایک معصومیت کی تصویر بنے اور بے بسی کی تصویر بنے, وہ تھے جناب قاسم قیوم, شعیب قمر, فضل داد عباسی, مسرور انور, راشد کرامت, نثار گل اور CFO محمد عثمان. اب آپ جانتے ہیں کہ قاسم قیوم, شعیب قمر, فضل داد عباسی, مسرور انور, یہ تو 4 وہ لوگ ہیں جو جن کو کیش بوائز کہا جاتا ہے کہ جی یہ رقم گنتے تھے. ان کے پاس جب وہ ساری غیر قانونی رقم آتی تھی مبینہ طور پر یہ اس کی کاؤنٹنگ کرتے تھے, اس کو بوریوں میں بھرتے تھے. وہ شہزاد اکبر صاحب جو 12 ہمیں بتا چکے ہیں. اور پھر یہ اس رقم کا جہاں جہاں پر استعمال ہوا, جہاں جہاں خریدی گئی, کوئی پراپرٹی خریدی گئی, اس رقم کی ترسیل کے لیے چاہے وہ تہمینہ دورانی صاحبہ کو پہنچانی تھی یا کوئی اور ولا خریدنا تھا, اس کے لیے فضل داد عباسی جو ہیں وہ جاتے رہے رقم کی ترسیل کرنے کے لیے. تو یہ 5 افراد جو تھے قاسم قیوم, شعیب قمر, فضل داد عباسی, مسرور انور اور راشد کرامت, یہ ہتھکڑیوں میں تھے. اور نثار گل جو کہ آپ جانتے ہیں گڈ نیچر کمپنی کا ڈائریکٹر تھا اور اس کو شہباز شریف کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے, یہ اور CFO محمد عثمان یہ ہتھکڑیوں میں نہیں تھے, لیکن یہ مسلسل وہاں پر ان تمام ملزمان کے ساتھ موجود رہے اور پولیس ان کے ساتھ موجود رہی. تو لیکن ان کی باری نہیں آئی اور یہ اپنی باری کا انتظار کر کے واپس چلے گئے. ایک چیز آخر میں شہباز شریف صاحب نے, اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں سے ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات چیت بھی ہوئی جب ہم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور یہ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیش واقعی گنتے تھے, کیا واقعی بوریوں میں بھر کے لے جاتے تھے, کیا واقعی اس طرح کی صورتحال تھی. تو اب میں نام نہیں لیتا لیکن ان میں سے 1-2 لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم تو بنیادی طور پر اپنا کام کر رہے تھے. ہم ایک ایسی کمپنی میں یا ایسی کمپنیز میں کام کر رہے تھے جو کمپنیز SECP میں رجسٹرڈ تھیں, جو لیگل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز تھیں, اور ہم اس لیگل کمپنی میں
کیشیئر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہم اپنی جاب کر رہے تھے. ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ پیسے منی لانڈرنگ سے آ رہے تھے, یہ غیر قانونی طور پر آ رہے تھے, یا یہ تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری نہیں تھی. ہم تو اپنی جاب کر رہے تھے. تو یہ ان کی وضاحت تھی جو انہوں نے چلتے پھرتے جو میری ان سے بات چیت ہوئی مختصر ان میں سے کچھ لوگوں سے, وہ انہوں نے بتائیں. اور ان کے پاس ظاہر ہے کہنے کو بہت کچھ ہے اپنی صفائی میں. اس میں سے جو فضل داد عباسی ہیں, یہ میں چونکہ پہلی دفعہ میرا ہوں تو میرے لیے یہ شکلیں بالکل نئی تھیں. فضل داد عباسی جو ہیں یہ سفید بالوں والے بزرگ ہیں جن کے بارے میں بیرسٹر شہزاد اکبر کہتے ہیں, شور وہ بھی ان سے کبھی نہیں ملے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رقم کی ترسیل کا کام کرتا تھا. بالکل یہی ذمہ داری ان کی ہوگی. لیکن اور اسی طرح سے جو مسرور انور تھے وہ بھی ایک بارش قسم کے بڑے سوبر سے انسان مجھے دکھائی دیے. یہ تمام لوگ ہتھکڑیوں میں تھے. اب ظاہر ہے تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا اس جرم میں کتنا ہاتھ تھا اور کیا یہ دانستہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث تھے یا بس یہ اپنی جاب کر رہے تھے اور ان کو کیا عدالت سپیئر کرتی ہے یا ان کو سزا ہوتی ہے. یہ تو ظاہر ہے جب کیس کنکلوڈ ہوگا تو آگے جا کے پتہ چلے گا. آخر میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آخر میں دوبارہ روسٹم پر آئے. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے, روسٹم سے چلے جاتے تھے یہ کہہ کر کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں, کیونکہ جب جرا ہو رہی تھی تو اس میں شہباز شریف صاحب کی انوالومنٹ اس طرح سے شامل نہیں تھی. اور پھر ظاہر ان کی کمر کا مسئلہ بھی ہے تو وہ اور 5-6 گھنٹے تک مسلسل کھڑے ہونا ان کے لیے مناسب ہی نہیں تھا, وہ بیٹھ جاتے تھے. خاص طور پر وہ اس وقت بھی جا کر بیٹھے جب مریم نواز کمرہ عدالت داخل ہوئیں تو وہ جا کر 11:45 بجے بیٹھے اور 12:05 تک انہوں نے مریم نواز سے گفتگو کی. 20 منٹ تک مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی. مریم نواز اس کیس کا حصہ نہیں ہے, وہ صرف ملاقات کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب سے اور ظاہر ضروری جو چیزیں ہیں اس پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے وہاں پر آئی ہوں گی. تو مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے درمیان طویل گفتگو, اور اس کے بعد پھر اس دوران مسلسل جس کے ساتھ سب سے زیادہ گفتگو کرتے رہے اس دوران شہباز شریف صاحب وہ تھیں مریم اورنگزیب. تو مریم اورنگزیب کے ساتھ کچھ دیر عطا تارڑ کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کی, باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہ ملتے رہے, لیکن سب سے زیادہ گفتگو انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کی. تو ظاہر ہے وہ شاید پارٹی کی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں گے, پارٹی افیئرس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. تو یہ کہنا چاہیے کہ 5 گھنٹے کی جو طویل آج ایک سماعت تھی, اس میں شہباز شریف اور حمزہ کو اپنی سیاسی ٹیم کے ساتھ ایک طویل مشاورت کرنے کا کمرہ عدالت میں موقع مل گیا. شہباز شریف صاحب آخر میں جب روسٹم پر آئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ میں 2 چیزوں پر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو آپ کے حکم پر جو بورڈ بنایا گیا تھا, جو میڈیکل بورڈ ہے, آپ نے کہا تھا کہ اس میں میرے معالجین کو شامل کیا جائے لیکن وہ شامل نہیں کیے گئے. تو آپ آرڈر کر دیں کہ جو میرے 2 معالجین ہیں ان کو اس میں شامل کر دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ جو میری ایگزامینیشن ہوئی ہے, میرا معائنہ کیا گیا ہے, اس کی رپورٹ مجھے نہیں دی گئی تو اس کی میڈیکل رپورٹ بھی مجھے دلوائی جائے. تو عدالت نے آرڈر کیا کہ یہ دونوں چیزیں شہباز شریف کی مان لی جائیں. یہ سماعت جو ہے وہ آج ہوئی, طویل سماعت تھی, اور اب یہ سماعت جو ہے وہ 20 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. بروز بدھ کو اب یہ سماعت دوبارہ ہوگی. تو آج جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی. حمزہ شہباز جو ہیں وہ رمضان شگر ملے والے کیس میں بھی آج ہی بلائے گئے تھے, تو آج وہ اس عدالت میں بھی موجود رہے, اس عدالت میں بھی موجود رہے. بیرسٹر امجد وہاں بھی مصروف رہے, وہ یہاں پر بھی مصروف رہے. اب دیکھیے بدھ کو کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.